بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی ساتھی استغفر اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں وہ جان لیں کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آیا استغفر اللہ کو کنٹینیو رکھنا چاہیے یا اس گناہ کا کوئی کفارہ بھی ہے، اس گناہ کا کوئی کفارہ بھی ہے، اس کفارے کو ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم استغفر اللہ کو کنٹینیو کریں، یا کنٹینیو کر سکتے ہیں لیکن کفارہ جو ہے وہ بعد میں دے دیں؟ کیا ایسی کوئی صورتحال ہے، یا ہمیں جتنی بھی نعمتیں ملنے والی ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی ذات ان نعمتوں کو روک دے گی اس گناہ کی وجہ سے؟ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں، بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انسان سے جب بھی کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ فوراً اس آیت کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ کی ذات نے کیا ارشاد فرمایا؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ ایک یہ آیت ہے، ایک دوسری آیت ہے سورۃ النساء کی، ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جن سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے استغفر اللہ کا ذکر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان دونوں آیات کے اندر، جیسے ہی تم سے گناہ سرزد ہو جائے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، فوراً استغفر اللہ کہنے والے بن جاؤ۔ ایک آیت میں ذکر اللہ کا لفظ ہے، اللہ کو یاد کر لو، دوسری آیت میں استغفر اللہ کا ذکر ہے کہ استغفر اللہ پڑھنے والے بن جاؤ دوبارہ۔ پھر مطلب یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو استغفر اللہ کو بند نہ کرو۔ استغفر اللہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے گناہ دھل جائیں، ہمارے گناہ صاف ہو جائیں، ہمارے گناہ ختم ہو جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاکیزہ کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے آزاد کر دے۔ ہمارے اوپر ان گناہوں کی وجہ سے جتنے بھی مصائب اور پریشانیاں، آلام اور آفات ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری کی ساری پریشانیوں کو اور ان مصائب کو، ان مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے۔ تو ذکر استغفر اللہ کرنے والا جو ہے وہ اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ استغفر اللہ کو کنٹینیو رکھے، اس کو ختم نہ کرے۔ اور ہاں، کفارہ دینا بھی لازمی ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ بھی ضروری ہے، جن کا کفارہ لازمی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ گناہ سرزد ہو جائے اس کا کفارہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر بہت سارے گناہ ہمیں ملتے ہیں، جس طرح کسی نے قسم اٹھا لی ہے، کسی نے وعدہ کیا ہوا تھا، یا کوئی اور ضمانت لی ہوئی تھی، یا کوئی اور ہے، تو ان چیزوں کے کفارے آتے ہیں، ان چیزوں کے کفارے لازم آتے ہیں اگر کوئی انسان پورا نہیں کرتا۔ تو جیسے ہی قسم اگر وغیرہ کسی نے اٹھائی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا کفارہ ادا کرے، اس کا کفارہ ادا کرنا لازمی ہے۔ لیکن استغفر اللہ کو کنٹینیو کر سکتا ہے، استغفر اللہ کو وہ جاری رکھ سکتا ہے۔ ہاں، رہی بات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں روک دیتے ہیں یا جاری رکھتے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی بندے سے بھی اپنی نعمت کو نہیں روکا، چاہے وہ اللہ کو ماننے والے ہے، چاہے وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ تو کافروں کو بھی اپنی نعمتیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کافروں کو بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، نافرمانوں کو بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ تو استغفر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ میں فلاں فلاں فائدہ دوں گا اسے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے نہیں کھلائے گی، کیسے نعمتوں سے نہیں نوازے گی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل نوازے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ نوازے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر استغفر اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں، جتنی بھی ہماری خواہشات ہیں، ہماری تمنائیں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اس استغفر اللہ کے ذکر سے امید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری ضروریات، ہماری تمناؤں، ہماری حاجات کو پورا فرما، آمین۔ اور جتنی بھی مشکلات ہیں ان مشکلات سے ہمیں نجات عطا فرما، جتنی بھی بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جتنے بھی مصائب اور آلام ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ دنیاوی اور اخروی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، محتاجی اور معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، رازق ہے، تو نے ہی ہمیں سب کچھ دینا ہے، اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دے، عافیت والی زندگی ہمیں دے دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔